بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے باسط کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ سرکار جہاں سے گزرتے انسان و غیر انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتی تھی۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدرہ اور کنجو فہم ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کے بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کے زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات بھی موجود ہیں کہ جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو،
پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب کی خدمت میں سلام کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عباد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لک و دک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔